رمضان. جی السلام علیکم عزیز حضرات، آپ سب کو خوش آمدید نور رمضان کی اس افطار نشریات میں. آج 29 رمضان المبارک ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، بڑی تاکید کے ساتھ اس فورم سے ہم سب ایک دوسرے کو یہ کہتے رہے کہ وقت بہت کم ہے، جو کھٹنا ہے وہ کھٹ لیں. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، وہ شخص جانتا ہے کہ کیا صورت ہے، کیا احوال رہا. لیکن سحری کے وقت ہی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ 29 دن گزر گئے، ہم سے کیا اچھا خیال رکھا جا سکا، نہیں رکھا جا سکا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا، ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں وہ، بس انہی کی کرم نوازی درکار ہے. ہمارے پاس وہ کیا عمل کے میرے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. سو آج بھی یہ سیشن جو ہے یہ بطور خاص جو ویورز ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آج سوالات ہی آپ کے ہم شامل کریں گے آج بھی، اور جیسے بھی آگے جو اللہ کو منظور چاند کا جو بھی نشان ملتا ہے اس کے اکارڈنگلی تو کوشش کریں گے کہ میکسیمم حاضرین کے بھی اور جو ویورز دنیا بھر سے کال کرتے ہیں، انتظار جن کو کرنا پڑتا ہے ان سے معذرت بھی ہے. ای میل جس حوالے سے بھی کوشش تو پوری کی ہے جی، لیکن وہ ہمیشہ گنجائش تو رہ جاتی ہے. تو ہمارے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین اور بہت ہی شفیق اور خلیق مولانا کوکب نورانی قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا علامہ صاحب سے آپ سے یہ سوال ہے کہ خواتین جب تراویح کی نماز پڑھتی ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی، تو سجدہ صاحب اگر ہم سے تراویح میں کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو سجدہ صاحب ہم شروع میں کریں یا بالکل آخر میں کرنا چاہیے ہمیں؟ تھینک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ فرض پڑھ رہی ہوں، واجب نماز پڑھ رہی ہوں، سنت پڑھ رہی ہوں، نفل پڑھ رہی ہوں، جس نماز کے اندر بھولے سے کوئی واجب رہ جائے گا اسی نماز میں آپ نے سجدہ صاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا پہلی رکعت میں ہوا اور آپ آخر میں جا کے کر رہے ہیں تو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں تو اسی 2 رکعت میں ہی سجدہ صاحب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ 20ویں رکعت میں جا کے کریں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. 2 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایسا ہی ہے کچھ. جی یہاں سے جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم علامہ السلام. صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم میت کو دفنا دیتے ہیں تو اس کے لیے اس کے بعد جو دعا اور تلقین کے لیے ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور جب دفنا دیتے ہیں میت کو تو اس کے بعد اذان کی حکمتیں کیا ہے دفنانے کے بعد؟ جی اصل میں جب مسلمان مرنے والے کو ہم قبرستان لے جا کر دفناتے ہیں تو چونکہ حدیث شریف کے مطابق جب آپ اوپر مٹی برابر کر دیتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. منکر نہیں، منکر ملا کے کہیں گے نکیرین. تو جب وہ آ کے سوال کرتے ہیں تو شیطان بھی سامنے آتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا نام لے دیا جائے. تو ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو ایک تو وہ دور ہو جائے گا، دوسرا اذان کے کلمات میں سوالوں کا جواب موجود ہے تو وہ اس کے لیے آسانی ہوگی اور برکت ہوگی. تو اگر کوئی دے تو بہت اچھی بات ہے. تو تلقین بھی اسی لیے کی جاتی ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، اس کا طریقہ میں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل بھی کیا ہے. تو مزارات و تبرکات اور قبر کے احکام، یہ 2 کتابیں ہیں میری. تو قبر کے احکام میں تمام یہ چیزیں. تلقین بھی اس لیے کہ وہ ماں ہو، باپ ہو، کوئی اور مسلمان ہو تو اس کو سوالوں کے جواب سنائے جاتے ہیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. ٹھیک. اور جی یہاں سے آپ نے جی. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں عورتیں بڑی جو ہیں بزرگ کوئی چیز کوئی پریشانی ہوتی ہے تو
जनाब सईदा की कहानी, 10 बीबियों की कहानी, 10 लड्डू बनाओ और 10 ही औरतें हों और ये नियाज घर से बाहर न जाए, इसके बारे में पूछूंगी कि ये हकीकत है या मन घड़त है? आप शायद प्रोग्राम बाकायदगी से देख नहीं रही, हम जवाब दे चुके हैं इनका और बता चुके हैं। बीबी सैयदा की कहानी के हवाले से मैं पूरी तफसीली बात कर चुका हूँ। मुख्तसरन आपको फिर बता रहा हूँ, अल्लाह वालों का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना बहुत अच्छा अमल है। वो इतनी मकबूल और इतनी मुअज़्ज़ज़ और मुअज़्ज़म हस्ती हैं हज़रत सैयदा, उनका नाम लिया जाए तो अल्लाह ताला हमारी जायज़ ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा फरमाता है, मगर हम पढ़ें तो उनके सही हालात पढ़ें। और ये जो शर्त है कि जी नियाज बाहर नहीं जानी, ये कोई शरी बातें नहीं हैं, ये लोगों की अपनी बनाई हुई बातें। भले वो कूंडे नाम रखे हैं कि जी बाहर ना जाए, कोई देख ना ले, कोई ख़ास बर्तन, कोई ख़ास तारीख़ फ़िक्स कि इसी में होना है, इसके बाद नहीं होना, ये शराइत नहीं चल सकती। और वो जो कहानियाँ हैं मुझे उनकी कोई असल नहीं मिली, बेहतर है उनके सही हालात पढ़े जाएँ। बिल्कुल ठीक जी। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नमर भाई, मैं अहमद बात कर रहा हूँ जी। अहमद मियाँ लाहौर से। सर जी मेरे 2 सवाल हैं जी जी मौलाना साहब से जी। एक तो मेरा सवाल ये है कि मेरे स्टोन है किडनीज में। आप टीवी की आवाज तो बंद करें पहले भैया। जी बंद कर दी। हाँ जी। मेरे ये तो होना ही था, इस तरह तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आप माइक रखें, एक टेलीफोन कॉल और ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नूर हसन, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। मेरी शहरी में भी आपसे बात हुई थी जी ज़ारा बीबी। वो सादात के हवाले से अलामा साहब ने फरमाया था और वो मैंने सुना भी। मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे नंबर रखवाए थे, क्या किसी ने मेरा नंबर लिया? कोई जी जी, आपका नंबर ले लिया था किसी ने, उन्हें दे दिया गया था नंबर जी। तो मैं बहुत परेशान हूँ नूर हसन, बहुत ज़्यादा परेशान। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। अलामा साहब से मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट है कि मैं रमज़ान मुबारक के बाद मैं इनसे खुद बात करूँगी और इनको मैं सारी सिचुएशन बताऊँगी। ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मतलब वो इस तरह मत करिएगा कि जैसे कोई बिल्कुल आम सा भिखारी होता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह खैर करेगा बीबी, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं आपके लिए दिन रात दुआ गो हूँ और तमाम सादात जो हमारे पाकिस्तान में हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, मैं उन सब के लिए भी दुआ गो हूँ। लेकिन बस एक सवाल मुझे उठता है मेरे दिल में, जो मैं अभी कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रही जी जी। और वो ये कि हमारा इतना बड़ा मुल्क जिसमें बहुत माशाल्लाह अमीर लोग भी हैं, क्या वो एक बेवा और 2 यतीम बच्चों को इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकते? जी, आपने वो मौलाना साहब ने जो जिस दुआ का जिक्र सारी में किया था ना, आपकी बिजली नहीं आ रही थी तो आप सुन नहीं सकी थी। इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं और अल्लाह खैर करेगा बीबी इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। हमने काफ़ी तफसीली बात सारी में की इस हवाले से। जी बेटा। यहाँ से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि कुछ लोग कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स जब घर में आते तो घर नापाक हो जाता है, अच्छा, तो ये किस हद तक सही है? देखें, जो गैर मुसलमान नहीं है उनमें 2 तरह के, एक हैं काफिर, एक है मुशरिक। मुशरिक जो बुतों की पूजा करें, या हर मुशरिक ज़रूर काफिर है मगर हर काफिर मुशरिक नहीं है। तो जहन में रहे कि वो चूँकि सफाई नहीं रखते, इस्तंजा वगैरह नहीं करते या कुछ और खाने पीने का, तो अगर वो साफ़ सुथरे नहीं रहते तब तो हम ये कह सकते हैं कि जी वो आए हैं तो आप कुछ उसका सफाई कर लें। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। मसलन आप जहाज़ में बैठी हैं, हवाई जहाज़ में, आपके साथ वाली सीट पे कौन बैठा है आपको क्या पता, और आप किसकी सीट पे बैठी हैं वहाँ पहले कौन बैठा था। कहीं बाहर जाते हैं आप कुर्सियों पे बैठते हैं इस तरह, तो सिर्फ वो मसला वो एहतियात है और कोई उसमें चीज़ नहीं। अगर वो भी साफ़ सुथरे रहते हैं तो किसी के बैठने से कुछ नहीं हो जाता। आप नॉन मुस्लिम का क्या कह रही थी? नॉन मुस्लिम या नॉन मुस्लिम? अच्छा नॉन मुस्लिम, ठीक है। वो ये महरम से मुजरिम इसी तरह हो जाता है। एक सुप्रीम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं ख़ातिन हज़रात, सवालात आपके भी और जो हाज़रीन हैं उनके भी शामिल करेंगे। सो आपसे मिलते हैं एक सुप्रीम ब्रेक के बाद। छा गया नूर रमज़ान।
رمضان. جی اچھا جی، ہم لائیو آ چکے ہیں جی، اور وہ کچھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا. ابھی بھائی ایک بات کر رہے تھے، آپ سے بھی مل کے میں شیئر کروں گا. یہ بات ہم نے مولانا صاحب سے بھی کی کہ آیا مبارکہ کو بھی جب کوٹ کیا جاتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آدھی چیز جو ہے نا وہ کوٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جیسے کہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ. میں نے یہ بھی کوٹ آرگومنٹ میں سنا. وہ کون سی کنڈیشن ہے، کیا حالت ہے جب میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. بارہا یہ بات میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو سوٹیبلٹی ہے نا معزز خواتین و حضرات، غلطی ہو تو اس کا اعتراف کریں، اس میں بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کو جو جسٹیفائی کرنا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کو کہیں سے آپ اپنے آرگیومنٹ کو سٹرونگ بنانے کے لیے کوٹ کریں تو وہ بڑی خطرناک بات ہے. میں بلکہ اس روز بھی ہم مولانا صاحب سے بات کریں گے، میں بات کو بڑھاؤں گا. مولانا صاحب یہ ڈسکشنز جب ہم کرتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ سے لے کے پھر معلومات ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتی، کاؤنٹر در آرگومنٹ ایک جھگڑے کسی بھی صورت پیدا ہو جاتی. نامکمل معلومات کا جو آگے ڈیلیور کرنا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، ذرا روشنی فرمائیے. بنیادی طور پر لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن اور حدیث سچ اور کسی بات کی اہمیت اس کو کون کر سکتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے. مثلا سرکاری بات ہوتی ہے کسی محکمے کی، کوئی دوسرا کر دے تو آپ کے یہاں اس کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ ہر بات کا کوئی وزن ہے، کوئی اہمیت ہے، کوئی اس کا اعتبار ہے. یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک تو دین کو ہلکا، یعنی تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ دین کو ہلکا لے رہے ہیں. ٹھیک. تو چونکہ دین کی ایک طرح سے توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں تو اس کے گناہگار. قصدن ایسا کریں تو بات کفر تک جاتی ہے. کفر تک جاتی ہے اگر قصدن کریں، جان بوجھ کر کریں. توہین کا اگر کہیں پہلو ہے تو قصدن کر رہا ہے تو دین کی توہین کفر ہے. ٹھیک. اسی طرح سچے عالم دین کی توہین بھی کفر ہے. ٹھیک. تو بہت احتیاط کی ضرورت. وہ لوگ جو گناہ کی وجہ بیان کرتے ہیں، تو فارسی کا بڑا مشہور مصرع ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ. یعنی گناہ کی وجہ بیان کرنا یہ بہت برا ہے گناہ سے بھی. اللہ اکبر. کہ میں نے گناہ اس لیے کیا. گناہ یہ ہے، اس کی وجہ بتانے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا، سوائے وہ 3 مقامات جہاں جھوٹ بولنے کا حکم ہے. ٹھیک. اس کے سوا نہیں. ٹھیک. وہ بھی آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے. یہ انفرادی طور پر اور خاص طور پر یہ جو قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، ایک رسول کے ساتھ اور ایک قرآن کے ساتھ. تو جو ذرا سا بھی استہزاء، مثلا قرآن کی آیت کے الفاظ سے کھیلنا، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی لفظ ملتا جلتا مل جائے جو اردو میں یا کسی اور زبان میں ہے، اس کے وجہ سے اس سے وہ مذاق کرنا، یہ بھی کفر ہو جاتا ہے. تو آدھی آیت پڑھ رہے ہیں، آدھی نہیں پڑھ رہے، تو اپنا مطلب نکال کہہ رہے ہیں کہ بھئی درج تو یہ ہے. وہ جس طرح کسی نے کہا تھا نا، قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک میں کچھ کرنے کا حکم ہے، ایک میں منع کا حکم ہے. تو جس میں کرنے کا حکم اس کو امر جمع اوامر، جس میں منع ہے وہ نہی جمع نواہی. تو اوامر اور نواہی. تو اس نے کہا جی تجھے اوامر والی آیت یعنی کرنے والی آیت کون سی پسند؟ ان کا اللہ فرماتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. اس نے کہا جی نواہی والی؟ اس نے کہا جی لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو کہنے لگا آگے بھی پڑھو کچھ، صرف اتنے ہی الفاظ تو نہیں، آیت پوری پڑھو. کہنے لگا اتنے پہ ہی عمل ہو جائے تو بہت. اللہ اکبر. تو یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا. روشن صاحب کمشنر کراچی ٹیلی فون لائن پہ جو ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور الحسن صاحب السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے سر؟ آپ خیریت سے؟ بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ماشاءاللہ ہے. آپ کی کال کا شکریہ، لیکن بڑی بھاری ذمہ داری آپ پہ بھی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو کامیاب کرے. آپ نے خاص طور پہ ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں جی، ان کی باتوں سے بھی فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ نے اوریا جان صاحب اور عابدہ پروین صاحبہ کو بھی کا جو پروگرام کیا تھا جی جی، اور خاص طور پہ ان کا جو صوفی ازم پہ
اور اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی باتوں کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں وہ بڑی شاندار تھیں. جی شکریہ. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آج جو میں نے آپ کو فون کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا ہے اور سندھ کی زمین صوفیوں کی سرزمین کے طور پہ مشہور بھی ہے, اور سندھ کے مٹی میں کہ ٹالرنس اور رواداری اس کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. لیکن لگتا ہے کہ کچھ عرصے سے یہاں ہمیں نظر لگ گئی ہے دشمنوں کی, اور آپ نے کل کے واقعات دیکھے کہ کل اچانک جو ہے وہ پہلے ایک بم بلاسٹ ہوا, اس کے بعد رات گئے جو ہے نا 10-11 افراد جو ہے وہ مارے گئے, کافی زخمی, اتنے ہی زخمی ہوئے ہیں. اور یہ سارے سیکٹرین کلنگز کے حوالے سے یہ ساری چیزیں اچانک شروع ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں. جی روشن صاحب, ایک تو گزارش آپ سے پوچھنی تھی, بلکہ آپ تو کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور. میں نے یہ پوچھنا تھا یہ نامعلوم افراد کون ہوتے ہیں؟ ان کا پتہ ہی نہیں لگتا. نامعلوم افراد ادھر گئے, انہوں نے بس نظر آتش کر دی, نامعلوم افراد نے گولی چلا دی, نامعلوم افراد نے بم, یہ ان کا پتہ نہیں چلتا. دیکھیں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے 27ویں شب پہ ایروناٹیکل کمپلیکس پہ بھی حملہ کیا, کچھ تو پھر وہی آ رہی کچھ قوتیں میران پہ بھی حملہ کیا تھا. یہ قوتیں ہیں کون سی بتائیں تو صحیح ہے, آج یہ بات بھی ہو تو صحیح. مولانا صاحب پوچھے تھے قوتیں تو بتائیں کون سی. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پیچھے ہاتھ ہو, لیکن استعمال کون ہوتا ہے؟ استعمال ہم مسلمان ہی تو ہوتے ہیں, یہاں تو خیال ہی ہمارا ہے, ہم پکڑ تو سکے نہیں کبھی, کوئی نہیں آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ستم ظریفی یہ دیکھیں آپ کہ جو جس ملک کو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے اس ملک میں ہم مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, اور غیر ممالک میں کمشنر روشن صاحب, آپ کمشنر کراچی ہیں, اگر آپ بھی ہماری طرح کا ہی تبصرہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ آپ کے پاس تو مشینری موجود ہے, پولیس ہے, یہ سب لوگوں کا کام ظالموں کا ہاتھ روکنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. تو آپ کے ہمارے خیالات تو ایک جیسے ہیں. میں بات کرنا چاہتا تھا, میں اسی طرف آپ کو لا رہا تھا. جی کہ دیکھیں کتنی بھی مشینری ہو, انتظامی مشینری, وہ آئسولیٹڈ وے میں کسی کام کو مکمل نہیں کر سکتی جب تک عوام ساتھ نہ ہو. سر عوام تو بیچاری دعا کر کے تھک گئی ہے. میرے محترم مولانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا سن لیجیے روشن صاحب. ذمہ داروں کی نیت اور ان کا رویہ قرآن کریم کے مطابق ہو جائے, وہ سچ بولنا شروع کر دیں, عوام آپ پر جان نچھاور کرے گی. شرط یہ ہے کہ آپ کے رویے قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائیں. حکمرانوں پر عوام کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نتیجے میں عوام اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں. شکریہ روشن صاحب. اصل میں پروگرام کا اتنا ٹائم زیادہ ہو نہیں سکتا, بلکہ میرا خیال بڑا مناسب ہو شاید اگر آپ کے پاس وقت ہو تو, اگر کل روزہ ہوا تو آپ تشریف لائیں تاکہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ بھی کچھ پبلک سے کہنا چاہتے ہیں, پبلک بھی بڑا کچھ پبلک غم و غصے کا اظہار آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, تو پھر میں بھی اس حوالے سے تو معاف کیجیے گا کمشنر کراچی ہی ہوا, برا نہ منائیے گا. جی بھیا آپ کوئی سوال کر رہے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مولانا صاحب سے یہ